ہاں السلام میرا علیکم۔ خیال جی بالکل ہاں جی شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہاں تک آئے تھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں کہ آئی تھنک آیت نمبر 14 تک نہیں آیت نمبر 15 تک پڑھ لیا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہم ہوں. نے میرا خیال ہے آج آیت نمبر ہم نے 15 تک کر لیا تھا. جی 15 تک ہوتا. کیونکہ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا جی یہاں تک تو جنہیں اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم بول گیا تھا. جی بالکل کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ یقیناً تم ان کو خبر کرو گے اس امر کی ان کے امر کی بامرہم ھذا وہم لا یشعرون اور اس حالت میں کہ وہ لوگ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے انہیں سمجھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے اور بہرحال یعنی کہ ان کو خدا کی طرف سے وہ جو ایک سپورٹ اور گائیڈنس تھی وہ بھی ان کے ساتھ رہی. پھر ادھر کیا ہوا یہ جو بھائی تھے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. عشاء کا وقت کون سا ہوتا ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے. عشاء یعنی اندھیرا چھانے کا. تو عشاء کے وقت وہ آئے یعنی انہوں نے سارا دن بیٹھ کے انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد وہ عشاء کے وقت آئے یبکون زور زور سے روتے ہوئے. بکا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بکا یعنی بہت ہی جی زور سے آہو فغاں کرنا شور مچانا زور سے بکا کرتے ہوئے آئے وہ لوگ اپنے فادر کے پاس اب کے پاس اور کیا کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق کہ اے ہمارے باپ بے شک ہم ذهبنا کہ ہم جا رہے تھے دوڑ لگا رہے تھے نستبق ذهبنا نستبق یعنی کہ ہم اس طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی ہیں ان کو کہا بھائی تم سامان کی دیکھ بھال کرو ہم یہ کر کے آتے ہیں وہ دوڑ لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ والی جو چیز تھی یہ خود حضرت یعقوب بھی ایک طریقے سے ان کے سامنے انہوں نے رکھا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو جی بالکل کہا تھا. جی بالکل آپ نے کہا. ہاں تو اس میں یعنی کہ انہوں نے سیدھا سیدھا وہی والی کہانی لا کے دوبارہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور ٹھیک ہے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین اور آپ بمؤمن لنا ہم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی ہماری ایمان کا مطلب بھی مومن کا مطلب بھی آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ جب کسی شے سے یا کسی نظریے سے یا کسی بھی بات سے آپ کا دل حالت امن میں آ جائے آپ اس سے ایٹ پیس ہو جائیں تو آپ اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو وما انت بمؤمن لنا کہ آپ جو ہے وہ ہم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ہمارے لیے مومن نہیں بنیں گے آپ. ولو کننا صادقین چاہے کہ ہم صادقین ہوں یعنی سچ بول رہے ہوں سچ بات کر رہے ہوں لیکن آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور لے کر آئے اس کی قمیص پر دم یعنی خون کذب جھوٹا خون لگا کر یعنی کسی جانور کا خون لگا کر اور یوسف کی تو انہوں نے یوسف کی قمیض اتار لی تھی کنویں میں پھینکنے سے پہلے
اور اس پر کوئی جھوٹا خون لگا کر کسی حیوان کا، اور وہ لا کے حضرت یعقوب کو دکھا دیا۔ اچھا، یہ تو واقعات ہیں، صحیح ہے، یہ تو ایونٹ ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پچھلی دفعہ بھی دیکھ رہے تھے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ ایک ہیڈنگ آپ اس میں لگائیے گا کہ برادران یوسف اسپیشلی جو ان کا ابتدا کے اندر جو ان کا واقعہ ہے، یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ ٹپیکل دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ وہ لوگ جو اہل دنیا ہیں، اچھا اہل دنیا سے بھی جو ہے نا تھوڑا سمجھ میں آنا ضروری ہے اس بات کا کہ اہل دنیا سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل دنیا سے مراد میری فقط وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کے پیچھے یا اس کی نعمتوں یا لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اہل دنیا سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب اچھے خاصے ہوتے ہیں، ان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ان کے پاس ظاہراً آپ کو تعلیم اور ڈگری اور تمام چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ان کا جو نصب العین ہے، ان کا جو مین آبجیکٹو ہے، وہ دنیا کی زندگی سے آگے نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اہل دنیا سے یہ مراد ہے کہ یعنی اس میں یہ نہیں کہ یہ ایسے افراد کہ ہم جیسے عام طور سے یعنی علماء ہیں یا اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو معاشرے میں ظاہراً باعزت لوگ ہیں، تو ہم ان کو مطلب کسی نہ کسی ایک سمجھ لیں کرامت یا عزت کے قائل ان کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر کیونکہ وہ کبھی کبھی چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں یا دینی کاموں میں بھی انوالو ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اس میں نہیں لیتے۔ لیکن اہل دنیا کون ہے؟ زیادہ تر اہل دنیا کو ریپرزینٹ ایسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، ایک مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کس مشکل میں پڑے ہوتے ہیں کہ ان کا اینڈ آبجیکٹو دنیا سے آگے نہیں جاتا، اور ان کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ پیورلی دنیاوی مفادات اور فائدوں کے اوپر ہی بیس کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مین کرائٹیریا ہے جس کو ہم اہل دنیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب تو اہل دنیا کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی ایک بہت ہی اسٹارک ایگزامپل، بہت ہی یعنی کہ مفصل اور جامع مثال برادران یوسف کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، تو اس میں کئی کوالٹیز 5-6 ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی، سنی تھی، اور اب یہاں بھی کچھ نئی بات آ گئی۔ تو اب یہاں پر آپ لوگ کیا کیا پوائنٹس پک کر رہے ہیں؟ یعنی جو ایک تو دنیا دار جی دھوکا، ہوں ایک تو دھوکا سمجھ میں آ رہی، دھوکا، اور حسد بھی ہے۔ جی 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 وہ ہم نے حسد پیچھے بھی پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا۔ یہاں پر کوئی نئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک دو یہاں پر بڑی اہم پوائنٹس اور بھی ہیں۔ اور یہاں پر وہ فریب جی کاری نظر آ رہی ہے، جیسے چیزوں کو مطلب دیکھیں، پا رہے ہیں اس طرح کو، مینپولیٹ کرنا۔ جی 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 ہاں بولیں۔ ہاں مینیپولیشن کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ چیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے قمیض کے اوپر ایک جعلی خون لگا دیا کسی اور کا، دھوکہ دینا۔ اچھا نہیں، اس میں آپ لوگ وہ صحیح کہہ رہے مکر ہیں، کرنا۔ لیکن ایک پوائنٹ مس کر رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں، یہاں پر جب بات ہو رہی ہے یبکون، یعنی باقاعدہ بکا کرتے ہوئے، آہوزاری گریہوزاری کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی اس قسم کے افراد جو ہیں وہ اپنے صرف دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ جو دھوکہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں، اس کو فورسفلی پریزنٹ کرتے ہیں۔
ان دونوں میں فرق ہے نا؟ جی کنوینس فرق ہے یا کنوینس نہیں؟ بہت زیادہ فرق جی سمجھ رہے جی ہیں؟ یہ جی فرق ہے، بالکل. ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ لوگ آج کل کے میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے ایک چیز کا، وہ آئے چلا جا رہا ہوتا ہے. شروع میں لوگ اس بات کو قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. لیکن جب وہ اس کو پورا فورسفلی مطلب تھوپتے رہتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے دماغوں پر، تو وہ لوگ اس کو بائی کر لیتے ہیں ان چیزوں کو. ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے، کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی اس ٹھیک میں ہے نا. شامل ہیں. تو یہ ایک بڑی یعنی اسپیشل ترکیب ہے ایسے لوگوں کی کہ وہ اپنے آپ کو مطلب ایسا یعنی یہ یبکون اور یہ سب یہ کیوں ہے، بکا کیوں ہے، آہو بکا کیوں ہے، سر کیوں پیٹ رہے ہیں، مٹی کیوں ڈال رہے ہیں سر پہ، تاکہ دوسرے کو اس جذباتی بھنور کے اندر کھینچ لیں. ٹھیک ہے. اور جو صحیح بات ہے وہ نظروں سے گم ہو جائے اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ پیور ایموشنلزم لے لے. ٹھیک ہے، اری بات سمجھ میں؟ یہ ایک باریک نقطہ ہے. سر صحیح ہے نا؟ جی. وکٹم پلے کر رہے ہیں. وکٹم تو یعنی پلے کر رہے ہیں، لیکن ہائی چارجڈ ایموشنلزم. کیونکہ آپ بھی اس بات کو دیکھیں، میں بہت معذرت چاہتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ ہم نے بھی جو جیسے کربلا کو اور اس کو بنایا ہے تو اس میں کیا کیا ہے کہ اب اتنی زیادہ ایموشنلزم اس کے اندر ڈال دی ہے کہ اب کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ حق کیا تھا اور کیا نہیں تھا. پتہ ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، صحیح ہے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. یعنی کہ اب جو ہے مثال کے طور پر اب وہ بیٹھ کے ممبر پر کوئی بھی پڑ جائے، کوئی بھی بات پڑ جائے نا، یعنی کہ جیسے میں بعض روایتوں پہ تو بالکل ہی حیران ہی رہ جاتا ہوں کہ کہاں سے آ گئی ہیں، کہ وہ جو ایک آج کل پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب علی اکبر کے سر کی تلاش ہوئی تو وہ نیزہ زمین میں پروتے چلے گئے، اور وہ کہاں سے یہ سب لائے ہو؟ مطلب صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اور چیخ مار مار کے روئیں اور دھاڑے مار مار کے روئیں. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایک کام ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ ایٹماسفیئر کو یا انوائرمنٹ کو جذباتی بنا دیں گے تو وہ جذباتیت لوگوں کی نظروں سے حقائق کو اوجھل کر دیتی ہے، گم کر دیتی ہے. ٹھیک، یہ ایک بات واضح ہوئی. یہ باریک نقطہ، ٹھیک ہے، باریک نقطہ. یہ خالی فریب دہی نہیں جی ہے، سر. یہ فریب دہی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی گہری اسٹریٹجی ہے جو کہ تھرو آؤٹ یوز ہوتی ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ ہر جگہ یوز ہوتی ہے کہ لوگوں کو جذباتی کر دو اور اس کے چکر میں نا صحیح غلط سب خلط ملط ہو جائے، گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں کسی بات کا، اور پھر اپنا کام نکالتے رہو. اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے یہاں پر کہ ہم نے اور جو ہے وہ اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور ہم دوڑ لگا رہے تھے. اب اس میں آپ اگر ایک بات غور کریں کہ یہاں پر اب جو یعنی کہ اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اگر ایسے لوگوں کی بات پر غور کریں گے تو ان کا سر سے پیر اور الف سے بے نہیں ملتا. ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا جذباتی کر دیتے ہیں کہ انہیں غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. یہ اپنے والد سے یوسف کو کیا کہہ کے لے کے گئے تھے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم انا لہو لناصحون انا لہو لحافظین، یہ سب کر کے گئے تھے نا قسمیں کھا کے کہ ہم خیر خواہ بھی ہیں اور ہم حفاظت کرنے والے بھی ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہمارے ہوتے ہوئے کیا مجال کوئی بھیڑیا کھا جائے. یہ سب بول کے لے گئے تھے نا. بالکل. ٹھیک ہے، تو اب ان سے کوئی یہ سوال کرے کہ بندہ خدا تم تو بہت حافظ اور ناصح اور سب طاقتور گروہ بن رہے تھے، یوسف کو تنہا کس چکر میں چھوڑ کے چلے گئے تم؟ یہ تھی تمہاری حفاظت. اس طریقے سے یہ وعدہ کر کے ہی گئے تھے
باپ سے. کیسی حفاظت کریں گے کہ اس کو اس طریقے سے تنہا چھوڑ دیا جائے کہ بھیڑیا آئے اور کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے؟ یہ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ بنتا ہے، ہم؟ بالکل بنتا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بلکہ الٹا وہ حضرت یوسف کو بٹھا کے چلے گئے کہ حفاظت کرو ہمارے سامان کی. ہاں بھائی، تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ حفاظت کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. نہیں، اس برتے پر آپ کے دعوے تھے کہ ہم حلف. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر، یعنی یہ جو لوگ ہیں اہل دنیا، اگر آپ اس جذباتیت سے باہر آ جائیں جس میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو مبتلا کر دیا جائے تاکہ وہ صحیح غلط سوچنے سے محروم ہو جائیں، اگر آپ اس جذباتیت سے باہر آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی باتوں کا، ان کے آرگیومنٹس کا سر سے پیر نہیں ملتا. کہ آپ ایک جگہ ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ بالکل اس کے الٹی تردید، یعنی کہ ظاہراً یہ تردید نہیں کر رہے لیکن اس سے بالکل تردید ہو رہی ہے کہ یہ کیا، پہلے آپ یہ تھے اب آپ یہ. کوئی آپ کی وہی نہیں، مطلب آپ کی باتوں میں کوئی کنسسٹنسی نہیں، کوئی اس کا تواتر ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی جی؟ جی سر ٹھیک ہے. سمجھ جی میں آ سر. رہی؟ تو صحیح یہ ایک بہت اہم، یعنی کہ میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اہل دنیا اور اہل دیانت کا فرق پہچانیے، اور ہر ایک کے پیچھے خالی اس کی باتوں یا لفظوں یا شکلوں سے نہیں پیچھے چلنا شروع ہو جائے. کیونکہ جو ولایت ہے نا اور اتباع ہے، یہ جنت و جہنم کا مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نجات اور بدبختی کا مسئلہ ہے. تو ایسے نہیں اتباع کی جاتی کہ وہ جہاں سنا امپریسو لہجہ سن لیا، کوئی ایسی لفاظی سن لی، پرزور خطابت دیکھ لی اور بس چل پڑے اس کے پیچھے. ٹھیک، تو یہ اگر آپ اس کو اینالائز کریں گے تو ان کا سر سے پیر نہیں ملتا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تیسری بات کہ یہ ہمیشہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے بے انتہا ایمفسائز کرتے ہیں، فورسفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو وہ جذباتیت ہے، اور یہ اس میں کہ آپ بے شک ہم پر ایمان لانے والے نہیں. بھائی اگر جو سچا ہوتا ہے، سچا انسان کیا کرتا ہے کہ وہ سچ کو لا کر سامنے رکھ دیتا ہے. جیسے شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ، یعنی اہل بیت کے اوپر لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ کہتے ہیں یہ بافضیلت ہے، وہ کہتے ہیں یہ بافضیلت ہے، اور اس پر ہی دنگا فساد ہوتا رہتا ہے. جبکہ ہمیں صرف ایک کام کرنا تھا کہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو اور ان کے جو بھی فرامین ہیں ان کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنا تھا. یہ اس کی انہوں نے مثال دی کہ ہماری مثال اس خوشبو بیچنے والے کی سی ہے، عطار کی سی ہے، کہ جس نے اپنی بہترین خوشبو کو الماری میں بند کر کے تالا لگا کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہر آنے والے سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی بہترین خوشبو میرے پاس ہے. جبکہ اس کا صرف اتنا کام تھا کہ وہ الماری کا تالا کھول کے اور خوشبو کی بوتل نکال کے سامنے رکھ دیتا، اس کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا کہ بہترین خوشبو کہاں پر ہے. ہے یا نہیں؟ صحیح، بہت اچھی مثال ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کر رہا ہوتا ہے نا، میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی صداقت پہ نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہے. کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہ اپنی جس چیز کی سچائی اس کو ثابت کرنا ہوتی ہے اس کو پریزنٹ کر دیتا ہے، اس کی سچائی حقیقت خود ہی ثابت ہو جاتی. مثلاً اگر دن نکلا ہوا ہے اور کوئی شخص آپ سے آ کے لڑنا شروع کر دے کہ اس وقت دن نہیں ہے رات ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کنکلوژن کریں گے، کیا نتیجہ نکالیں گے؟ کہ اگر دن ہو، سورج ہو، اور کوئی آپ سے اس بات پر آ کے لڑے کہ نہیں اس وقت دن نہیں ہے، اندھیرا ہے،
تو آپ کیا نتیجہ نکالیں گے فائٹ کریں گے اس سے کہ یہ اندھا ہے، کہ جھوٹ بول رہا ہے. اندھا ہے نابینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اندھا یہی اس کو نتیجہ نظر. نکالیں گے نا، یا آپ اس سے بھی بحث کرنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں صحیح، اندھا ہے، صحیح ہے، ٹھیک. تو بالکل جو صحیح. صادق ہوتا ہے یا صداقت کے ہمراہ ہوتا ہے یا صداقت کا پیغام کسی کو دینا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، تو وہ لڑائی جھگڑے، یہ فورسفل وہ نہیں لے کے آ جاتا کہ نہیں آپ مانیں میری بات، آپ میری بات مانیں. بھائی بات کیوں مان لیں؟ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ کہ اگر ہم سچے ہوں. تو جو سچا ہوتا ہے اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ سچائی کا ثبوت حقائق کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور وہ ان حقیقتوں تک لوگوں کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی خود دیکھ لو، سمجھ لو. یعنی جیسے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ جو حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام میں ان کو حق نظر آتا ہے. جیسے بہت سارے جو اسلامک اس میں کنورژنز ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ مینلی کس سے امپریس ہوتے ہیں؟ قرآن سے امپریس ہوتے ہیں. قرآن کی جو لطافت ہے وہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کہ جو بھی ڈھنگ سے غور کرنا شروع کرتا ہے نا اسے قرآن میں بہت بہت اٹریکشن فیل ہوتی ہے. ٹھیک. تو ایک یہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بات کو زبردستی منوانا، کیونکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ زور زبردستی دھونس کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانا. اور ایسے ہی افراد اور آگے کیا کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے اور کس نبی کے اس میں بھی پڑھا تھا نا کہ اگر تم، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت موسیٰ کے اس میں، کہ مطلب اگر تم کو میری بات نہیں ماننی تو قتل ہے، پھر اس کا آلٹرنیٹو قتل ہے. دلیل کوئی نہیں ہے، یا تو میری بات مانو یا جان دو. ٹھیک. تو یہ تیسری بات سمجھ میں آئی، یہ بھی اہل دنیا کی خصوصیت نظر آ گئی. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اس کے بعد یہ تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ جھوٹی شہادت اور گواہی لانا، پوچھ دلیل. یہ دلیل پوچھ کیوں ہے، گھٹیا کیوں ہے، ورتھ لیس کیوں ہے جو دلیل انہوں نے پیش کی اپنے صادق ہونے کی؟ بتائیں. کہ یہ میں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے ایک ثبوت کے اوپر گواہی کے طور پہ کی قمیض لے کے آ گئے کہ اس کے اوپر لیکن خون وہی ہے نا، لگا ہوا وہ ہے. کنٹینیویشن جو ہے نا گھٹیا پن کا، کنٹینیوشن اسی کی ہے. وہ جی گھٹیا پن نہیں، میں کہہ رہا ہوں گھٹیا پن ہاں کنٹینیو کر رہا ہے. تو کنٹینیو یہ کر رہے دلیل بھی پوچھ ہے، یہ بھی بکواس ہے. ہاں ہاں کیوں کیوں suppose کیوں؟ قمیض جو ہے، اب اس کے اندر جو ہاں ہے کہ قمیض کے اوپر خون تو لگا ہوا ہے لیکن قمیض ثابت ہے ہاں، شاید. ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے، یعنی کہ قمیض صحیح، یہ بھی بات ہے. اور جو روایتوں میں ہے کہ حضرت یعقوب نے یہی جملہ ان سے کہا تھا، یہی جملہ کہا روایتوں تھا. میں ہے. ہاں روایتوں میں ٹھیک ہے. ہے. اور یعنی وہی قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے، وہ پسیل نہیں پھٹی ہے ہوئی اس کے. نہیں ہے جی. ہاں ٹھیک. اور حضرت یعقوب جو ہے وہ ابھی کہہ چکے ہیں کہ بھیڑیا نہ کھا لے، اور وہ وہی دلیل لا رہے ہیں. ہاں وہ بھی ہے، وہ دلیل بھی وہی لا رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بیڑیا اتنا کھا گیا کہ کچھ چھوڑا ہی نہیں اس نے. نہیں، اس میں دیکھیں جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا جاتا ہے، کیا چیز پیش کی جاتی ہے؟ سر ڈیڈ باڈی پیش کی جاتی ہے نا، ہاں ڈیڈ باڈی نہ کہ کپڑے. وہی میں کہہ رہا تھا ڈیڈ باڈی تو تھی ٹھیک ہے. نہیں. کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو گھٹیا پن کنٹینیو کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل دنیا کی ہر چیز گھٹیا پن ہے. ان کے دلائل بھی پست و رقیق ہوتے ہیں، اور ان کے جو کچھ بھی تبلیغات ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی پریزنٹیشن ہوتی ہیں نا، اس میں
میکسیمم آپ صرف جذباتیت پائیں گے، نہ حق ہوگا، نہ علم ہوگا، نہ عقل ہوگا، نہ دلیل ہوگا. اور اگر کوئی دلیل و برہان پیش کریں گے بھی تو وہ اس لیول کی ہوگی. بات سمجھ میں؟ تو اگر کوئی انسان بھی علم اور عقل کے رستے کو طے کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اہل دنیا کے ہاتھوں فریب نہیں کھاتا، کیونکہ وہ ہوتے ہی اتنا گھٹیا پن ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر، ٹھیک ہے. جی سر، بات سمجھ آ گئی. جی ٹھیک. جی کہ تو اس کا مطلب اب یہاں سے جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے نا وہ اور خطرناک ہے. وہ کیا ہے کہ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ان سے فریب خوردہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ہوتی ہے. تو پھر کنکلوژن کیا نکلا؟ دنیا دار کہ لوگوں کا معیار ان سے بھی پست ہے. بالکل. تبھی تو یہ دھوکہ دے دیں کامیاب ہوتے ہیں. جی تبھی تو دھوکے میں جالے پھنستے ہیں. ہنستے ہیں. یعنی کہ خدا نے جو ہمارا زندگی کا امتحان لیا ہے شیاطین کے ذریعے سے، یا اس قسم کے جو شیاطین ہیں، جن و انس کہہ لیجیے، یہ مشکل امتحان نہیں. صرف آپ اپنی عقل کو جمع رکھیں اور خود اب مغلوب بجذبات نہ ہو جائیں، خود اپنی عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں. آپ کے لیے بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے طریقے سے چیزیں کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے یعنی کہ یہ جو مثال قرآن نے دی ہے نا، آپ اس کو اٹھائیے اور آج کے اپنے زمانے پر اپلائی کیجیے. جو میں نے اصول آپ کو بتائے نا، آپ کو ایک ایک اصول وہاں کام کرتا ہوا نظر آ جائے گا. جذباتیت، اپنے آپ کو مطلب فورسفلی اپنے آپ کو لوگوں پر مسلط کرنا، اپنی رائے جمانا، دھونس جمانا، بیکار بےہودہ دلائل لے کر آنا، اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا کہ ہم سے زیادہ تمہارا کوئی ناصح نہیں ہے، تمہارا کوئی پروٹیکٹر، سب آپ کو نظر آ جائے گا اس سارے دور میں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ اس فریب میں پھنستے ہیں وہ ان سے بھی گھٹیا لوگ ہیں، ان سے بھی پھنستے ہیں. اور یہی چیز جو ہے نا، یہ ہم انشاءاللہ جب بات کریں گے فرعون اور وہ سب ان کی، تو وہ بات آپ کو وہاں اور اچھے طریقے سے نظر آئے گی. تو ہم لوگ جو بعض اوقات ایک بات یہ کہتے ہیں نا کہ جناب سارا قصور جو ہے وہ فار ایگزامپل حکومت والوں کا ہے یا اہل ممبر کا ہے. بھائی اہل ممبر یا عمراء یا حکمراں یہ تو قصوروار اور ہیں، لیکن جو لوگ ان کے فریب میں آتے ہیں وہ ان سے پست تر ہیں. تو تم کیسے قصوروار نہیں ہو؟ اگر ان لوگوں کا معیار بلند ہو جائے، اگر لوگ بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی چلے. یعنی جیسے دیکھیں، میں ایک دو آپ کو مثالیں دوں. سورہ مائدہ کے اندر وہ واقعہ ہے قابیل اور حابیل کا، ٹھیک ہے؟ جی اس سر. میں جب قابیل نے حابیل سلام اللہ علیہ ان کو قتل کر دیا تو اس کو کیا پرابلم درپیش ہوئی؟ دفن کرنے کی. چھپانے کی اس ٹھیک ہے. اچھا چلیے، دفن کرنے کی وہ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ اس سے بھی پست ایک چیز شیطان نے شیطان نے مدد کی تھی. نہیں، شیطان نے نہیں مدد کی تھی. کوے نے مدد کی. کوے کی صورت میں نہیں تو کوے لڑتے ہوئے آئے تھے. سوری نہیں، وہ شیطان نہیں، کوا تھا جو اپنے اس کو جی اس کے سامنے بھی ایک مردہ پڑا ہوا تھا، اس نے چونچ کھودی، چونچ سے زمین کھودی اور ڈال لیا اس کو. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ اس سے بھی پست جانور یعنی سے بھی کہ پست. قابیل کا معیار یہ تھا کہ ایک کوا اس کا استاد بنے. بالکل یہ صحیح. آ رہی بات سمجھ اور میں؟ اس نے شاید بعد میں افسوس بھی کیا ہے.
ٹھیک. ہاں یعنی کہ یہ معیار تھا اس کا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ جی ہمیں تو انہوں نے بہکا دیا, انہوں نے بہکا دیا. بہکنے والا بہکانے والے سے پست ہوتا ہے. اس بات بے کو ہمیشہ شک یاد رکھیے گا, اس بے بات کو شک ہمیشہ بے شک. یاد رکھیے کہ جو اس جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کے اندر ڈریگ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کا معیار بہکانے والے سے لو ہوتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ ٹھیک ہے. صحیح. کہ یہ کوئی وہ نہ ہو کہ جناب یہ لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور بس سارا الزام ان کے ساتھ ڈال کے ہم معصوم بن کے بیٹھ گئے. اگر ہم پر وہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں تو اٹ پرووز کہ ہم ان سے بھی لوور لیول پر نعوذ باللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کی خیر بنائیں گے. ٹھیک. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا. یہاں سے جو ایک جملہ ہے یہ ایک نفس کی ایک مخصوص حالت کو بھی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ جو قسم نفس اور جو ہم نے کتاب بھی جو ہے رسالہ نفس معرفت نفس اس میں بھی بیان کیا تھا کہ نفس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں, نفس کی اقسام نہیں ہوتی, ٹائپس نہیں ہوتی, کیونکہ نفس ایک مسلسل تبدیل ہونے والی حقیقت کا نام ہے. تو اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور جس سے بھی نفس انسیت پیدا کر لیتا ہے اس کے جیسا ہو جاتا ہے. اسی لیے ولایت اہم ترین معاملہ ہے, کیونکہ ولایت ہی قربت اور انسیت کا تعین کرتی ہے. بہرحال تو نفس کی جو سب سے لو لیول ہے کنڈیشن وہ بھی آگے آئے گی سورہ یوسف میں ہی, نفس امارہ. ٹھیک ہے, اس پر ہم بات کریں گے جب وہ ورڈ آئے گا تفصیل سے. اس کے بعد ایک نفس یہ ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا. کیا مطلب ہوا؟ قال حضرت یعقوب نے کہا بلکہ یعنی نہیں بلکہ سولت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گڑھ لینا, بنا لینا, فیبریکیٹ کر لینا, ایک چیز کو خود سے پورا اس کا تعین کر لینا. ٹھیک. تو تمہارے لیے تمہارے نفوس نے اس امر کو تسویل کر دیا یعنی فیبریکیٹ کر دیا. تو ایک نفس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو, باتوں کو گڑھ کے بنا کے سامنے لا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نفس کی حالت ہوتی ہے, حیولات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہی جملہ جو تھا وہ سامری کا بھی یہی جملہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ کام کیوں کیا تو نے, یہ گوسالے پرستی میں بنی اسرائیل کو کیوں لگایا, جو کہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سامری کی انٹرٹینمنٹ تھی ایک لحاظ سے. تو اس نے کہا میرے نفس نے مجھے سجھا دیا کہ میں یہ کام کر لوں. سولت لی نفسی. تو نفس کی ایک حالت کیا ہوتی ہے؟ مسولہ, کہ وہ حقائق کے پیچھے نہیں جاتا, وہ سچائی کو نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا, وہ بس اپنی مرضی سے نہ چیزیں بنائے جا رہا ہوتا ہے, حیولے کھڑے کیے جا رہا ہوتا ہے اپنی, یعنی کہ اپنے دماغ میں اس کے جو کچھ آتا ہے نا اس کے مطابق وہ سارا چیزیں آگے لے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والی بات سمجھ میں آ گئی, نفس مسولہ والی. ٹھیک ہے. جی سر. صحیح. یعنی نفس امارہ تم بالسوء, پھر نفس مسولہ, پھر نفس لوامہ, پھر نفس مطمئنہ. اس طریقے سے اگر نفس ترقی کرتا ہے تو ان رستوں پہ جاتا ہے. پھر تو یہ بھی مطلب یہ خراب حالت ہے نفس کی مسولہ والی, کہ یہ اپنے طرف سے بس بیٹھ کے اپنی خیالات میں چل رہا ہوتا ہے, اپنی تصورات سے توہمات سے چیزیں بنا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے زیادہ تر جو ریلیجنز ہیں وہ اگر آپ غور کریں گے نا تو وہی نفس مسولہ والی حالت وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی. کیونکہ ہم لوگ جو ایک بہت انٹرسٹنگ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو کبھی بھی اسکروٹینائز نہیں کرتے, کبھی بھی اس کو چیک نہیں کرتے, ٹیسٹ نہیں کرتے, بس جو ہے وہ ہے, سب صحیح ہے, سب صحیح چل رہا ہے.
اچھا، اس میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل دین نہیں ہوتے، دین کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، دین کو نہیں مان رہے ہوتے، تو وہ ایک آرگیومنٹ لے کر آتے ہیں سامنے کہ بھئی کون سا مذہب، کس کا مذہب، کس کا دین؟ کیونکہ دین کے نام پر تو دنیا میں ہزاروں چیزیں موجود ہیں نا، کہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر اور افریقہ کے اندر کتنے کتنے ایسے ریلیجنز ہیں وہاں پر، اور وہ کتنی کتنی ان کی رسوم و رواج ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ اپنے مخصوص ایام میں عیسائی بھی بیت المقدس میں پورا جلوس نکالتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو لگے گا یہ ہمارا ہی جلوس چل رہا ہے۔ ویسے ہی انہوں نے ہاتھ میں بینرز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کس کا اب، اور ہر ایک دوسرے کو غلط بھی بول رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ یا سب ایک دوسرے کو صحیح کہتے ہیں؟ سب ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہی چل جی رہا سر، ہوتا بالکل ہے ہر جگہ یعنی ایسے ہی ہوتا کوئی بھی کسی دوسرے کو صحیح نہیں مانتا۔ ہے۔ ہاں، کوئی نہیں مانتا، سب صحیح ہے خود۔ ٹھیک ہے، ہاں، ہم خود جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن باقی ہمارے علاوہ سب غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر یہی نظر آئے گا، سولت لی نفسی، کہ لوگوں کے نفوس نے ان کو جو جو باتیں سکھا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، ان کے دماغ جہاں جہاں پر چل پڑے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے تحت پورا ایک نظام بنا کے کھڑا کر دیا، اور کسی کو اس بات کی فرصت ہی نہیں ہے کہ ایون وہ جس سورس سے ریلیجن لے رہا ہے اس سورس کو ہی تحقیق کر لے، اسی کو ہی پڑھ لے، اس کو ہی دیکھ لے، اس پہ ریسرچ کر لے۔ کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ایون آج بھی اگر آپ، یعنی ایون اگر ہندو بھی جو ہے نا، اگر اپنی اوریجنل بکس جو ان کے پاس بچی ہیں وہ پڑھیں تو وہ بھی یہ سب ان چیزوں سے توبہ کر لیں گے جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مورتیوں کی پوجا اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ وہاں بھی توحید ہے، ان کی تعلیمات جو فنڈامنٹل ہے اس میں بھی توحید ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک بڑا اہم کنسپٹ ہے نفس مسولہ والا، کہ لوگ زیادہ تر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس تصویل کے چکر میں چلا رہے ہوتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا خود اپنے زمانے کے لوگوں سے اپنے خطبے میں کہ تم نہ اپنے نبی کے آثار کو دھیان میں رکھتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، نہ تم وصی پیغمبر کے عمل کی پیروی کرتے ہو، تم میں سے ہر ایک اپنے نفس کا امام خود ہے۔ تم نام جس کا دل چاہے لیتے رہو کہ یہ میرا امام ہے یا وہ میرے امام۔ تم میں سے ہر ایک اپنے نفس کا امام خود ہے، معروف کا تعین تم خود کرتے ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ معروف ہے، جو تمہیں برا لگتا ہے وہ منکر ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں، اور آج ہی میں نے مجلس میں اس کو پڑھا بھی تھا تو مجھے ریفرنس بھی ایگزیکٹلی یاد ہے، روضۃ الکافی میں حدیث نمبر 14770۔ یہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے زمانے کے، تو آپ سوچیں کہ آج کل تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا اتنے 1400 سالوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ والی بات واضح ہو گئی۔ مسولہ خطرناک حالت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہ مسولہ ہی جو ہے یہ سامری بناتا ہے، یہ مسولہ ہی جو ہے یہ قارون بناتا ہے، کہ اس کے اپنے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ بس یہ ہے، مجھے دولت مند ہونا چاہیے، میں ذرا موسیٰ نہیں ہے قوم سے تفریح کر لوں تھوڑی سی، بس۔ تو یہاں بھی ان کے برادران یوسف کے لیے جملہ آیا کہ نہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حقیقت اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ یہ تمہارے نفس نے اپنے لیے امر جو ہے وہ گڑھ لیا ہے، خود بنا لیا۔
اچھا یہاں پر حضرت یعقوب کا جو ریسپانس ہے وہ بھی کچھ کم عجیب نہیں ہے. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ وہ اکلہ الذئب، بھیڑیے کے کھانے والی بات بھی انہوں نے کہی اور انہوں نے اس کو دوہرا دیا. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ساری بات تھی اور انہوں نے کہا کہ یوسف ختم ہو گئے اور بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب دو جملے بول کے آرام سے بیٹھے رہیں گے وہاں پہ؟ سمجھ میں آتی ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں، ڈھونڈنے نکلیں گے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ یہ سب تم نے اپنے نفس سے بنا لیا ہے، فصبر جمیل، اللہ میرا مددگار ہے، چلو کچھ بھی نہیں. حالانکہ اس میں کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس میں مضطرب ہوتے، بھاگتے دوڑتے، کدھر گیا، کیا ہوا، کس طرف ہے، یا کم از کم بھیڑیا پورا انسان سالم تو نہیں نکل جاتا نا. کوئی باڈی ہوتی ہے اس کو دفنائیں، یہ کریں، کچھ بھی نہیں. صحیح. تو اسی وجہ سے جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ یہاں پر جو اس میں واقعات، جیسے ہم لوگ اس کو ایک معنی پہنا دیتے ہیں نا کہ حضرت یعقوب کو سمپلی ایک یعنی اپنے جیسا باپ سمجھ لیتے ہیں کہ بس بیٹے کے اوپر وہ روتے رہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ تھاٹ پرووکنگ ہے، یہ پن چب ہوتی ہیں کہ نہیں یہ والی بات نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں، ان کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی، یا کچھ اور بھی ان کے پیش نظر تھا. تو فصبر جمیل، صبر جمیل. صبر کا معنی تو آپ کو پتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، بتائیں. کسی ایک ہدف کے لیے عالی ہدف ہو، عالی ہدف کے لیے، اس کے لیے انسان اس کی طرف حرکت کرے، اس راہ میں استقامت کا مظاہرہ کرے، شکستہ نہ ہو. بالکل. جی یہی. یہ صابرین کی صفات ہے. تو فصبر جمیل، تو صبر جمیل کیا چیز ہے؟ صبر جمیل کس کو کہیں گے؟ یعنی جمیل کا مطلب بہت زیادہ خوبصورت، جو ذاتاً خوبصورت ہو، ایسا صبر. یہ کیا ہوگا؟ صبر کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ یعنی اب اگر آپ اس تعریف کو پیش نظر رکھیں تو صبر کو کون سی چیز خراب کرے گی؟ کم ہمت ہونا، کم ہمت ہونا، عزم میں کمی مایوسی. ہونی، کم عزم کی کمزوری کا آنا. پھر اس کے عزم کی بعد وہ کمزوری چیز کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ شکوے، شکایتیں، کی خواہش ہے. ہاں لیمنٹیشنز، کمپلینٹس. ٹھیک. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں، یا شکایت یا حال دل بیان کرنا، شکایت اور حال دل بیان کرنے میں فرق ہے. یعنی نارملی جب لوگ کسی کے سامنے جا کے شکایت کرتے ہیں اپنی مشکل کی، پریشانی کی، مصیبت کی، تو ایکچولی وہ اس کی ہمدردی مول لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہیں کہیں چھپا ہوا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہیلپ مل جائے، کوئی پرابلم سالو ہو جائے. سو جو چیز صبر کو خراب کرتی ہے وہ لوگوں کے سامنے جا کر اپنی مشکل کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، خدا سے شکایت کرنا اور حال دل بیان کرنا صبر کو خراب نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. یعنی اگر کوئی مومن اپنی تکلیف، اپنی پریشانی خدا کی بارگاہ میں عرض کرے، روئے، گڑ گڑائے، تڑپے، تو یہ پرابلم نہیں ہے. تو یہ کیونکہ وہ جو اصل مالک ہے اس کے پاس ہے، اور اسی سے ہی امید بھی ہے مشکل کے حل ہونے کی اور سختیوں کے دور ہونے کی اور تمام چیزیں. تو صبر کے جمال کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ کہ انسان ہائے واویلا، شکوے، شکایتیں، لوگوں سے بولنا، لوگوں کا مسئلہ کہ میں اتنی مصیبت میں پڑ گیا، پھنس گیا، یہ ہو گیا، اور یعنی کہ اور بھی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی. تو اس کے مقابلے میں میرے پاس کیا ہے؟ صبر جمیل ہے. اب اگر صبر جو ہے وہ خالی ایک کونے میں بیٹھے رہنے کو نہیں کہتے، اور ایک عالی ہدف کی طرف حرکت کرنے کا نام صبر ہے.
اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ صبر اور صبر جمیل کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف یوسف نہیں اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے تھے، بلکہ یعقوب بھی کسی ہدف کی راہ کو طے کر رہے تھے اور اس کی سختی کو تحمل کر رہے تھے ایک یعنی کہ خوبصورت طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ بات آتی ہے، نتیجہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا؟ بالکل نکل رہا ہے. نتیجہ تو نکل رہا ہے، لیکن وہ ہدف کیا تھا؟ وہ کیا مطلب وہی کامن آبجیکٹو تھا نا جو آخر میں جو اچیو ہوا، تو وہ خالی حضرت آخر میں جو یوسف نے نہیں اچیو کیا، صحیح ہے، صحیح صحیح. وہ یعقوب اور یوسف دونوں نے اچیو کیا تھا، جس میں دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار تھا. ٹھیک، تو ورنہ صبر کا معنی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کونے میں بیٹھ کے مصیبت پر آنسو بہانا. صحیح. اگر آپ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے اور ظاہراً جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی کسی تفسیر پہ چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، کوئی ایفرٹ نہ کرو، بس آنسو بہاتے رہو. کیونکہ ظاہراً تو ہماری نظر میں حضرت یعقوب یہی کر رہے تھے نا، اور کیا کیا تھا انہوں نے، یعنی اپیرنٹلی جو ہے. لیکن انشاءاللہ جتنا جتنا آیتوں سے چیزیں واضح ہوتی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو آیتوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا کام جو ہے وہ فقط ایک گوشے میں گھر میں بیٹھ کر اور آنسو بہانا نہیں تھا فرزند پہ. اور ایک اور بات بھی یہاں پر ہے کہ حضرت یوسف کا جو خواب تھا 11 ستارے اور چاند و سورج والا، اس کی تعبیر ان کو کس نے بتائی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا. جی پتا تھا یا نہیں؟ جی. بالکل علم تھا ان کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا تمہیں یہ تعویل احادیث کا علم دے گا، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، تمہارے ذریعے سے آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، تو وہ کیسے پاسبل ہے یوسف ختم ہو جائے اس میں؟ ٹھیک. تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس میں کافی سارے پوائنٹرز ہیں، لیکن ہم اس کی ایگزیکٹ اس پہ نہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی حقیقت علم نہیں ہے، یعنی کم از کم مجھ جیسے لوگوں کے پاس. جو اولیاء خدا ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے. لیکن یہ انڈیکیٹرز اور پوائنٹرز جو ہیں نا وہ ضرور ملتے ہیں ہمیں کہ کم از کم وہ جو پاپولر ویو ہے نا ہمارا حضرت یوسف اور یعقوب والا، وہ غلط ہے، وہ چیز درست نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی اعانت اور مدد ڈھونڈی جاتی ہے، اور میں ڈھونڈتا ہوں جو چیز تم تصفیہ کرنے بیٹھے ہو. اب یہ جملہ بھی بتا رہے ہیں نا، ما تصفون، جو تم تصفیہ کرنے بیٹھے ہو، جو تم دعوے لے کر آئے ہو، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھائی کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اس پر میں اللہ ہی کی مدد کو تلاش کرتا ہوں ان سب کے مقابلے میں. ٹھیک، آج بات یہاں تک روکتے ہیں. الحمدللہ کئی اچھی نکات سامنے آئے ہمارے. اور آپ دیکھیں یہ اہل اللہ کی کوالٹی کہ فوراً ہی، یعنی بہت پولائٹ ورڈز میں، لیکن انہوں نے کیا کہا ان سے کہ تمہاری یہ ساری باتیں، تمہارے سارے دلائل، تمہارے سارے دعوے محض خرافات ہیں. کہا یہ نہیں؟ تو جو انسان بھی بصیرت رکھتا ہے وہ ان ساری باتوں کو نا 2 منٹ میں اس کا حساب کتاب برابر کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کو مانا جائے یا قبول کیا جائے. جی اب آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی کوئی بات ہے، کوئی سوال یا کوئی پوائنٹ؟ اس میں ایک چیز جو بڑی خوبصورت، مطلب ایسے ہی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جب سے یہ آیت سورہ شروع ہوئی ہے تو یہ ردم میں بھی ہے. مطلب آپ دیکھیں ہر آخری حرف جو ہے
یبتون صادقین تصفون، اور اوپر سے یہ سارے یہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بیان بھی اس کا بہت خوبصورت ہے. احسن القصص. جی تو احسن القصص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو بہت بیوٹیفل وے میں بیان کیا گیا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. سر اس میں ایک چیز جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ جیسے حضرت یعقوب نے جب یہ ذکر کیا کہ جی کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، یہ والا جو پورشن ہے، تو وہ تو مطلب جیسے عالم ملکوت سے حقائق تمام جانتے تھے بحیثیت نبی بھی، تو انہوں نے یہ انڈیکیشن کیوں، مطلب اس کی کوئی وجہ ہوگی ڈیفینیٹلی کہ انہوں نے ظاہراً یہی. وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو ایک بہانہ مل جائے. اچھا مطلب ایک ظاہراً تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ وہی چیز گڑھ کے لے آئے. بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز. صحیح. لیکن ایک بات یہاں پہ میں اور بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں اس طریقے سے سوچنے سے نا معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہ نہ سوچا کریں کہ وہ سب جانتے ہیں نہیں جانتے. جو بھی نبی اور امام ہے نا اس کو حکم خدا یہ ہے کہ اسے ایسے ہی بیہیو کرنا ہے جیسے کہ لوگوں کے ساتھ لوگ جس طریقے سے رہ رہے ہیں. ٹھیک. ایکسپٹ کہ کوئی اسپیشل سچویشن وہ ہو کہ جب خدا کہے کہ نہیں اب تم اس طریقے سے کام کرو، ورنہ وہ کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا ان کو تو یہ پتا تھا پھر یہ کیوں کر دیا، وہ ایسا نہیں ہے. وہ بالکل اسی طریقے سے رہیں گے جیسے کہ میں اور آپ رہتے ہیں، لیکن ایک بابصیرت سمجھدار عاقل انسان سے طریقے سے. یعنی میں اور آپ کا مطلب یہ نہیں کہ میرے معیار پر، یعنی کہ ایک انسان جس کو آپ سمجھ لیں کہ کوئی غیبی امداد یا ملکوتی یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن ایک انسان جو بابصیرت ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، اس کو جیسے بیہیو کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے. کیونکہ کہیں بھی آپ کو جو ہے نا ائمہ اور انبیاء اپنی ذاتی زندگی میں ایسے کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جی کہ وہ ہر جگہ اپنی کوئی غیبی قوتوں کو یا اپنے ملکوتی علم کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ جو ہے نا ہمیں صحیح جگہ نہیں پہنچنے دیتی. اور اس کی وجہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر آئے ہیں. تو اگر وہ ہمارے طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے انہی کانسٹرینٹس کے اندر تو ہمارے لیے رول ماڈل بنیں گے کیسے؟ یعنی میں تو آرام سے ہی کہہ کے فارغ ہو جاؤں گا کہ بھائی یہ تو سارے کے سارے کام اپنے غیبی علم پہ کرتے ہیں، میرے پاس تو کوئی غیبی علم نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. تو جب وہ یہ ثابت کریں گے کہ نہیں میں غیبی علم پہ کام نہیں کرتا، میں بھی اسی طریقے سے سمجھ اور عقل اور ہوش اور بصیرت انہی چیزوں کو استعمال کر کے زندگی میں کامیاب ہوتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، تو میرے لیے مثال بنے گی نا، تو میں ان کو فالو کر پاؤں گا نا. تو ہم نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے یہ معجزات اور یہ سب کی باتیں کی ہیں نا کہ نعوذ باللہ دین کھیل بن گیا ہے. معصوم ایک پتہ نہیں کیا بن گئے، ایک دیومالائی شخصیت بن گئے کہ جن کا حقیقتاً ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں بچا، جو کہ کمپلیٹلی اگینسٹ ہے ٹو دا اسپرٹ آف قرآن اور خدائی جو ارادہ ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے. درست. جی سر. چلیں پھر اجازت. ٹھیک. جزاک اللہ. جی سر. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. التماس خدا حافظ.